السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5802. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان آدمی کا جو کسی چیز کا مالک ہے جس میں وصیت کی جا سکتی ہے، وہ 2 سے زیادہ راتیں نہ گزارے مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. ایک اور حدیث ہے 5803. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے جب ہمارا گروہ 3 پر مشتمل ہوتا کہ ان میں سے 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کریں. ایک اور حدیث ہے 5804. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے اس پہ اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اگر جنتی ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر جہنمی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 5805. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا. خبردار، بادشاہ عوام الناس پہ نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پہ نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بچوں اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان اور اس کے بچوں سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی کے غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. خبردار، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا. اور حدیث ہے 5806. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپ ان کے ساتھ سواری میں چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں اپنے آبا کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے. جس کو قسم اٹھانی ضروری ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. ایک اور حدیث ہے 5807. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ڈھال چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا تھا، اس کی قیمت 3 درہم تھی. ایک اور حدیث ہے 5808. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور کا دیا تھا یا 1 سا جدا کا. بس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس کو 2 مد تقریباً 1.25 کلو گرام گندم کے برابر بنائے. میں بھی مدین کے سا کے برابر گندم رہتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 5809. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے. جب اس کو دائیں ہاتھ میں پہنتے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، فرمائے میں انگوٹھی پہنتا ہوں، اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتا تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں پہنوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھینک دی. ایک اور حدیث ہے 5801. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتے کو رکھا مگر شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے تو اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کم کیے جائیں گے. بس ان کو عرض کی گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا کھیتی کا کتا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ کھیتی باڑی کرنے والے آدمی ہیں. ایک اور حدیث ہے 5811. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نفیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے. اس موقع پہ حضرت حسان نے یہ شعر پڑھے تھے، اور بناوی قبیلے کے بڑے لوگوں پہ جلدی آنے والی ہلاکت کی آگ آسان ہو گئی. ایک اور حدیث ہے 5812. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بقا اتنی ہے جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں جتنا عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے. ان کو تورات دی گئی، انہوں نے عمل کیا نصف نماز تک، پھر وہ عاجز آ گئے. ان کو 1 قیرات ثواب دیا گیا، پھر اہل انجیل کو دی گئی، انہوں نے عمل کیا اس پر عصر تک، پھر وہ بھی عاجز آ گئے.
ان کو ایک قیرات ثواب دیا گیا۔ پھر ہم کو قرآن دیا گیا، ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا، ہم کو 2 قرات ثواب دیا گیا۔ اہل کتاب نے عرض کی اے رب ان کو تو نے 2 قرات کیوں دیے اور ہم کو 1 قرات دیے گئے؟ ہم نے اس سے زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میں نے تم پہ ظلم کیا، تمہارے اجر میں کمی کی؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے جسے چاہوں دوں۔ ایک اور حدیث ہے 5813، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے درمیان مقابلہ کروایا۔ گھوڑے کو چھوڑتے جو سدھارے ہوئے ہوتے اور ان کا فاصلہ سنی الوداع سے شمار ہوتا، جو گھوڑے نہیں سدھارے ہوئے ہوتے ان کا فاصلہ سنی الوداع سے بنی زریق کی مسجد تک تھا۔ راوی کا بیان ہے اور اس نے مجھے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بھی یہ مقابلے کرواتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5814، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر ایک آدمی کو سوار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس کو فروخت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھوڑے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار کیا میں نے پایا کہ وہ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، کیا میں اسے خرید لوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو نہ خریدنا، اپنے صدقے کو واپس نہ لے۔ ایک اور حدیث ہے 5815، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ چوہا جب گھی میں گر جائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھی خشک تھا تو اس کو پاک سمجھے گا، خشک نہیں تھا، پگھلا ہوا یا بہنے والا تھا تو اس کو نہ کھائے۔ ایک اور حدیث ہے 5816، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ہے کہ تم کالے دانے کو استعمال کرو کیونکہ اس میں شفا ہے ہر بیماری کی مگر موت کی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5817، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے، اگر مکمل پڑھے تو اس کا ثواب ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہوگا، اگر کم کریں تو ان کا گناہ ان پر بھی اور تم کو نفع ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5818، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 5819، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تو زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قیام کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے روزے دار کی طرح ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5820، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے ساتھ والے سے کہے خاموش رہے جمعے کے دن جبکہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہے تو نے لغو بات کی۔ ایک اور حدیث ہے 5821، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شے کی شرط پہ اسلام لایا وہ اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5822، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا کہ چونٹیوں کی بستی کو جلا دیا جائے۔ اللہ عز و جل نے اس نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا ہے، آپ علیہ السلام نے پہلی امتوں میں سے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا ہے جو میری پاکی بیان کرتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5823، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھا لگانے والا دونوں روزہ افطار کریں۔ ایک اور حدیث ہے 5824، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن زمین قبض کرے گا، آسمان کو لپیٹے گا اپنے دائیں دستے قدرت سے
اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے مملوک۔ ایک اور حدیث ہے 5825، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک آدمی نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا، بس انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی جلا دینے کا حکم دے دیا، بس انہیں سے جلا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، کیا ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا ہے اور آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5826، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوار ہو تو پیچھے بیٹھو، بے شک پاؤں مضبوط ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5827، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے، سوار چلنے والا اس کے سائے میں چلے 100 سال تک تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کی تصدیق کے لیے پڑھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، سورہ واقعہ نمبر 30۔ ایک اور حدیث ہے 5828، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نفس نے برا کیا، بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس سخت ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5829، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5830، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کتاب اللہ کے ساتھ عمل کرے گی، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے گی، پھر اپنی ایسی رائے جو قرآن و سنت کی مخالف ہو اس پہ عمل کرے گی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5831، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام کے علاوہ مسجدوں میں ایک نماز پڑھنے سے میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5832، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، اس پر تکبیر کہی، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5833، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے صاحب سے کہے خاموش ہو جاؤ اس حالت میں کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو نے لغو بات کی۔ ایک اور حدیث ہے 5834، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین ابن عبد عمر بن نہلا، آپ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی کا حکم نازل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کمی ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ ذوالیدین نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالیدین کیا سچ بول رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز مکمل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے نہیں کیے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں نماز میں شک ہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی۔ ایک اور حدیث ہے 5835، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجری نماز میں قرات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کیا کوئی میرے ساتھ قرات کر رہا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ کیا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں؟ زہری فرماتے ہیں لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ لوگ اس میں قرات نہ کریں جو جہری نماز ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5836، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، سارے کے سارے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے 2 رکعت ادا کرتے تھے۔
वापस आने तक और मक्का मुकर्रमा में ठहरने के दौरान भी। एक और हदीस है 5837, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नींद से उठे अपने हाथ पे 3 मरतबा पानी डाले बर्तन में दाखिल करने से पहले, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके हाथ ने रात गुजारी है। एक और हदीस है 5838, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक घोड़ा 2 घोड़ों के दरमियान में दाखिल किया, इसका मकसद सबकत करना था, इसमें खैर नहीं है। जिसने एक घोड़ा 2 घोड़ों के दरमियान में दाखिल किया, इसका मकसद सबकत करना नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और हदीस है 5839, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़गार हो जा इबादत गुजार हो जाएगा, हराम करदा चीज़ों से बद जाहिद हो जाएगा, अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक कर मुसलमान हो जाएगा, लोगों के लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है, मोमिन हो जाएगा। एक और हदीस है 5840, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फैसले के लिए वली बना वो ऐसे ही है गोया बगैर छुरी के ज़िबा कर दिया गया। एक और हदीस है 5841, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक मुसलमान के दरमियान फ़ैसला करने के साथ आजमाया गया, वो गुस्से की हालत में फ़ैसला ना करे, इसके दरमियान बराबरी करे, देखने बिठाने और इशारा करने में तो मद मुकाबल से किसी पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले में इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।